لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك وصل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو صرف آخری نشپا گئی دنیا حضور آئے تو صرف آخری نشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا سلام علی خیر الانام وسیدی حبیب الہ العالمین محمدی بشیر نذیر ہاشمی مکرمی عطوف رؤوف من یسمى بأحمدی وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سارے حضرات ایک دفعہ ذوق شوق محبت کے ساتھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ کے اوپر درود پیش کر لیں تاکہ یہ مجلس برکت ہو جائے ویسے ہی یہ مجلس برکت ہے مزید اور برکت والی ہو جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میرے محترم وقت ماشاءاللہ کافی گزر گیا ہے کہ عزیزم حافظ قاری علی احمد صاحب اور ان کے والد محترم ان کے بھائی
پورے محلے والے خوش قسمت ہیں. بچے آپ توجہ سے سنیں. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی کیل کال ہو تو پھر آدمی توجہ سے بیٹھے, توجہ سے سنے, بڑا فائدہ ہوتا ہے. میرے عزیزم حافظ علی شان صاحب میرے ماشاءاللہ بہت پیارے شاگرد ہیں, اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. نعت خوان حضرات نے بہت اچھے انداز میں نعت شریف سنائی اور بہت سارے مضمون میرے ذہن میں ڈال دیے, اور کبھی کون سا مضمون کبھی کون سا. بہرحال جتنی ہی دیر آپ لوگ بیٹھیں گے یا میں آپ کے سامنے چند معروضات پیش کروں گا, انشاءاللہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی یا آپ کے یاروں کی بات ہی ہوگی. تو یہ محفل بابرکت محفل ہے اور بہت ہی بابرکت محفل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک بہت بڑے کمال کے انسان تھے. حضرت علی بڑے عجیب و غریب قسم کے انسان تھے. تو ایک شعر بھی کہتا ہے, میرے آقا کا دلارا علی علی, میرے آقا کا دلارا علی علی, ابو بکر کا پیارا علی علی, میرے آقا کا دلارا علی علی, ابو بکر کا پیارا علی علی. علی کوئی عام انسان نہیں, علی ایک بہت بڑا بہادر جنرل ہے. فاتح خیبر کے دروازے کو ٹھوکر سے ایک ٹھوکر ماری, اور جو کوئی 40 آدمی بڑے طاقتور ملتے تھے اور دروازہ کھولتے تھے, حضرت علی کی ایک ہی ٹھوکر سے دروازہ بہت دور جا گرا. خیبر والوں کو پتہ چلا کہ واقعی کوئی شیر آ گیا ہے. اور یہ گھنٹہ اور یہ تلوار کس نے دی تھی؟ میرے اور آپ کے نبی نے دی تھی. کالی کملی والے پیغمبر نے جھنڈا دیا اور کہا علی صبح کو, بلکہ صحابہ کو کہا صبح کو میں ایسے شخص کو جھنڈا دینے والا ہوں جو خیبر کو فتح کرے گا. ہر ایک سوچ رہا ہے کس کو ملے گا. صبح ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کو دیا. حضرت علی شیر خدا کو جھنڈا دیا, اور حضرت علی وہ انسان ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہے. میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہے. اور حسنین کریمین کون ہیں؟ وہ علی کے لخت جگر ہیں. اور فاطمہ الزہرا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے, جس کو بطول کہتے ہیں, جس کو زہرا کہتے ہیں, جس کو سید النساء کہتے ہیں, جنت کی عورتوں کی سردار جس کو کہتے ہیں. حضرت علی کا گھرانہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, یہ گھرانہ ہی بہت اونچا گھرانہ ہے. ایک وقت کا واقعہ ہے, ایک دور کا واقعہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مقابلے کے لیے, مناظرے کے لیے, مباہلے کے لیے ایسی باتیں کی, اگر آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, تو پھر ہمارے ساتھ آپ مقابلہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, تم بھی اپنے اہل و عیال کو لے آؤ, تم بھی اپنے گھرانے والوں کو لے آؤ, تم بھی اپنی اولاد کو لے آؤ, تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, میں بھی اپنے گھرانے کو لاتا ہوں. کہا میرا گھرانہ موجود ہے, علی بھی موجود ہے, اور حسنین کریمین بھی موجود ہیں, فاطمہ الزہرا بھی موجود ہے, اور میں محمد پاک بھی موجود ہوں. تو اس وقت جب جن لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ 5 ہیں جن کو 5 تن پاک کہتے ہیں, قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. فرمایا میرے محبوب نبی نے فرمایا, کالی کملی والے فرما رہے ہیں, قرآن یہ گواہ ہے, قرآن اللہ کی طرف سے آیا, آگے کہنے والے نبی ہیں. اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی ان کو کہہ دو, اہل کتاب کو کہہ دو, قل یا اہل الکتاب تعالوا
तुम भी अपने घराने वालों को ले आओ, मैं भी ले आता हूँ। तुम भी अपनी औरतों को लाओ, मैं भी लाता हूँ। तुम भी अपनी औलादों को लाओ, मैं भी लाता हूँ। मेरे मोहतरम, मेरे नबी के नवासे भी शान वाले, मेरे नबी की बेटियां भी शान वाली, मेरे नबी के दामाद भी शान वाले, मेरे नबी के ससुर भी शान वाले, मेरे नबी का पूरा घराना शान वाला। मेरे नबी की अज़मत कितनी ऊंची शान वाली अज़मत, कितना ऊंचा मकाम है। इसलिए एक शहर कहता है अज़मत आले नबी, अज़मत आले नबी को भूल न जाना लोगों, अज़मत आले नबी को भूल न जाना लोगों, गैरों की बातों में आकर भूल न जाना लोगों। अज़मत आले नबी की बड़ी शान। मेरे मोहतरम, मेरे नबी अलैहिस्सलाम कंधों पे उठा के हसनैन करीमैन को चूमते थे, बोसो किनार कहते करते थे और फरमाते थे कि ये मेरे नवासे हैं, ये मेरे जिस्म के टुकड़े हैं, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं। काली कमली वाले नबी, वो दुहा के चेहरे वाले नबी, वो लैल की जुल्फ वाले नबी, माज़ागल बसर की आंखों वाले नबी, अलम नशरा के सीने वाले नबी, जिसकी कसमें अल्लाह ने कुरान में खाई, जिसका मकाम अल्लाह ने कुरान में बताया, जिसकी शान अल्लाह ने कुरान में बता दी। मेरे नबी के बालों का जिक्र है तो कुरान बताए, मेरे नबी के चलने का जिक्र है तो कुरान बताए, मेरे नबी के बोलने का जिक्र है तो कुरान बताए, मेरे नबी के पढ़ने का जिक्र है तो कुरान बताए, मेरे नबी के पहनने का जिक्र है तो कुरान बताए। मेरे नबी का जब अर्श बरी में जाए, सफर करे बड़ा तवील सफर, तो फिर भी कुरान बताए सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बड़ा तवील सफर कुरान बता रहा है। मेरा नबी मक्का में, कुरान भी मक्का में, मेरा नबी मदीना में, कुरान भी मदीना में। मेरे मोहतरम में एक दौर था, बड़ा अजीब दौर था। हजरत इमाम आली मकाम हजरत हुसैन मैदान करबला की तरफ जब जा रहे थे मदीना को छोड़कर, इसलिए एक शहर कहता है नबी का रोजा छोड़कर शबीर वेदा पे, नबी का रोजा छोड़कर शबीर वेदा पे, मैदान करबला दे चबीर वेदा पे, नबी का रोजा छोड़कर शबीर वेदा पे। शबीर शफर को कहते हैं, नबी के रोजे को छोड़कर दुआएं मांगकर और नबी अपने नबी के दीन को बचाने की खातिर हजरत हसन हजरत हुसैन ये दोनों बड़े आला मकाम पर फैज थे। हजरत हुसैन जब जा रहे हैं अपने खानदान को लेकर जा रहे हैं कुरान को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए, और जान की परवाह नहीं की, अपने खानदान की परवाह नहीं की, और मैदान करबला रेतली जमीन पे अल्लाह के नबी के नवासे वहां पहुंचे और वहां लोगों को कहा, बल्कि लोगों से पूछा ये कौन सा मकाम है, कौन सी जगह है, का ये कर हुआ भला यानी मुसीबत की जगह। हजरत हुसैन ने फरमाया यही जगह है, यहाँ हमारा इम्तिहान होना है। 22,000 की फौज, बल्कि इससे भी ज्यादा, वो एक तरफ थी, 72 आदमी एक तरफ। हजरत हुसैन कैसा जवान था। मेरे मोहतरम, नबी अलैहिस्सलाम का मकाम सारी कायनात से ऊंचा है। आपने सुना नहीं, अल्लाह ने मूसा को कहा फखलाना अलैक, ऐ मूसा अपने जूते मुबारक उतार लो। क्यों? बिलवादिल मुक़द्दस तुआ, बिलवादिल मुक़द्दस तुआ, ये पाक वादी है, ये पाक वादी तुआ है, अपने जूते उतार लो। रब्बे करीम ने अपने महबूब को फरमाया, काली कमली वाले नबी को फरमाया, ऐ मेरे महबूब ये सारे सफर सारे आसमान नीचे रह गए, अर्श भी नीचे रह गई, अर्श मुअल्ला पे आप तशरीफ लाए। रब्बे करीम ने फरमाया, ऐ मेरा महबूब आपके जूते मुबारक को जो नीचे से मिट्टी लगी है, अरब की मिट्टी, उस मिट्टी की वजह से मैं अपने अर्श को इजाज़त
کو معراج پہاڑ کی چوٹی پہ ہوا، کسی کو آگ کے چکھے پہ ہوا، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں ہوا، کسی کو آرے کے نیچے ہوا۔ معراج ہر نبی کا مختلف، لیکن میرے اور تیرے نبی کا معراج عرش بری پہ گئے اور رب کریم نے فرمایا اے میرے محبوب آپ اپنے جوتے مبارک پہن کر آؤ، تاکہ ان جوتوں کے نیچے جو مٹی لگی ہوئی ہے میں اپنے عرش کو اعزاز دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مقصود کائنات ہے میرے اور آپ کے نبی، مقصود کائنات ہے، ساری کائنات کے سردار ہے، ساری کائنات اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنائی۔ ہم سارے ختم ہو جائیں، ہم سارے ختم ہو جائیں اور علماء ختم ہو جائیں، ساری دنیا ختم ہو جائے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کر سکتے۔ میرے محترم، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔